السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، تم جیسی خود ترسی کی شکار، کم عقل، ماضی کے غموں پر ہر وقت ماتھا پیٹنے والی ناشکری عورت جس کو اتنی نعمتیں نظر نہیں آتی، وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ حمزہ کی بات پر آئزل نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حمزہ نے جھک کر آئزل کی آنکھوں کو شدت سے چھوا تھا، کیونکہ اس کمبخت دل کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جو تکلیف دینے والے کی تکلیف پر اب تڑپ رہا تھا۔ حمزہ کے لمس کو آئزل نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ سکون کی ایک گہری لہر تھی جو اس کی رگوں پر سمائی تھی۔ حمزہ جلد ہی اس سے یہ سکون چھینتے پیچھے ہٹا سپاٹ لہجے میں بولا تھا، فکر مت کرو، جلد ہی تمہاری خواہش پر عمل کروں گا اور اب حال حال میں دوسری شادی کروں گا، تمہاری ہی پسند کی بیوی لاؤں گا جس سے مجھے سکون حاصل ہوگا، جو مجھے سکون دے گی، نہ کہ تمہاری طرح میری تکلیف کا باعث بنے گی۔ حمزہ کی اطلاع پر آئزل حیران سی رہ گئی۔ حالانکہ وہ یہی چاہتی تھی، پر اب تکلیف کیوں ہو رہی تھی اسے؟ رومان کی رخصتی کے فنکشن سے آتے ہی بی جان سے سندس اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ اب تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، جس لڑکی کو تم نے میرے لیے پسند کیا ہے اسے ہی اپنی ہمسفر بناؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بی جان کبھی اس رشتے سے انکار نہیں کرے گی، اگر کیا بھی تو میں منا لوں گا، آخر میری کسی بات سے وہ انکار جو نہیں کر سکتی۔ حمزہ یہ کہتے ہی بیڈ سے اٹھا تھا اور سن کھڑی آئزل کے قریب سے گزرتے اچانک رک کر اس کی کمر میں ایک بازو ڈالتے گمگین لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ سوتن کی خواہش تمہاری اپنی تھی جانم، تو ایسے افسردہ منہ مت بناؤ جیسے اس کہانی کا ویلن میں ہوں جو تم پر ظلم کر رہا ہے، اور 5 منٹ میں میری بیٹی کو کمرے میں لے آؤ، ورنہ… وہ چند پل رکا تھا، پھر آئزل کے چہرے کے قریب ہوتے ہی اس نے پھونک مار دی تھی، پہلی بیوی سے حق وصول کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ حمزہ کی حرکت پر آئزل نے پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ شخص تو نرم خو اور احترام والا تھا، آئزل کی ایک غلطی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جیسے مرنے کے بعد انسان واپس نہیں آتا، ویسے منہ سے نکلے الفاظ واپس نہیں آتے، آئزل کے ساتھ بالکل ایسا ہوا تھا۔ رات حمزہ کی دھمکی پر سن پڑتی وہ دوسرے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ عجیب تھی، پہلے خود ہی دوسری شادی کے لیے کہا تھا اور پھر ساری رات حمزہ کے فیصلے سے ہوتی تکلیف پر الجھتی رہی۔ صبح بھی حمزہ کے جانے کے بعد بھی وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ بی جان کو تشویش ہوئی، تشویش تو باقی سب کو بھی ہوئی تھی، کیونکہ حمزہ آج صبح ناشتے پر بھی نہیں آیا تھا، سیدھا اپنے آفس چلا گیا تھا۔ پریانہ کو بھی انہوں نے خود کہہ کر ہی بلوایا تھا۔ بی جان نے آخرکار رحیلہ بیگم کو آئزل کا پتہ کرنے بھیجا۔ آئزل بچے خیریت؟ آج تم اور حمزہ ہمارے ہاں نہیں آئے، کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے لگا ہم کچھ زیادہ ہی آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے مہمان بھی کیا سوچیں گے، بس اسی لیے نہیں آئی، اور حمزہ کو کچھ ضروری کام تھا اس لیے شاید ملے بغیر چلے گئے۔ آئزل نے نظریں چراتے جھوٹ کہا تھا، او ہو میرا پیارا بچہ، تم اور حمزہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو، یقین جانو میں نے تمہیں اپنے گھر کی بڑی بیٹی کا درجہ دیا ہے اور تم یوں کہہ کر پرایا کر رہی ہو، چلو میرے ساتھ، اب بی جان تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ رحیلہ بیگم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئی تھی، سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ گلریز بیگم بہت پیار سے ملی تھی۔ بلال کی بیوی کافی دیر آئزل کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شرمندہ سی سندس آئزل کے قریب آئی تھی۔ آئزل، تمہارے اور حمزہ کے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ یقین کرو میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، میں تو بس غصے میں تھی، اس لیے فون کر کے حمزہ پر سارا غصہ نکال گئی، مگر آج صبح میں تمہارے پاس جا رہی تھی اور رستے میں حمزہ ملے۔ سندس کی بات پر آئزل بے تابی سے بولی، انہوں نے کچھ کہا؟ آئزل کے لہجے میں ایک بے قراری سی تھی جسے سندس نے صاف محسوس کیا تھا۔ آئزل، مجھے لگتا ہے میری وجہ سے تم لوگوں کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، آئی ایم سوری، یقین کرو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ سندس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ لوگ اس وقت ایک الگ تھلگ حصے میں موجود تھی، اس لیے کوئی دھیان نہیں دے پایا تھا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں سندس، میں ہی تمہیں بیچ میں گھسیٹ لائی، آئی ایم سوری، آئزل نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ سندس نے محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، آئزل مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تمہاری خلوص نیت تھی، ایسا مت کہو، سچ جانو تو کل سے آج تک میں نے تمہاری بات کو بہت سوچا ہے، حمزہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، وہ بہترین ہمسفر ہوگا، اور پھر بھی آج صبح حمزہ نے مجھے پرپوز کیا ہے، مجھے امید ہے ہم اچھی سہیلیاں بن کر رہیں گی۔ سندس کی آخری بات پر آئزل کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا۔
سندس کی آنکھوں سے جھلکتی وہ چمک آئزل کو تاریکی میں پھینک گئی تھی۔ اچانک ہی اس پر ادراک ہوا تھا، نہیں یہ غلط ہے، حمزہ صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا ہے۔ دل کی اس پکار پر آئزل کو ارد گرد کی ہوا ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اٹھی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے سندس، میں چلتی ہوں۔ آئزل اٹھتے ہوئے وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی سندس جاندار طریقے سے مسکراتے بڑبڑائی تھی۔ پاگل لڑکی، اپنے دل کا حال بھی نہیں جانتی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ حمزہ سے محبت کرتی ہے، مگر نہیں، اسے تو مدر ٹریسا بننے کا شوق ہے۔ پر کوئی نہیں، حمزہ نے بھی ٹھیک طریقہ ڈھونڈا ہے تمہیں پٹری پر لانے کا۔ نکما، اتنا کچھ ہونے کے باوجود تم سے محبت کرتا ہے۔ آہ کاش وہ شہزادہ سچ میں مجھ سے محبت کر پاتا، پر خیر میں کسی کی چیز پر نظر نہیں رکھتی، اس لیے شکر کرو بچ گئی ہو۔ اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ مزیدار سا کھیل کتنے دن چلتا ہے۔ آخر تو تم اپنے منہ سے اپنی محبت کا اقرار کرو گی۔ پیاری لڑکی آئزل کی خوش قسمتی پر مسکرائی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، جاؤ یہاں سے، رومان پیزاریت سے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ محبت پانے کی خوشی سے زیادہ اسے آنے والی زندگی کا خوف تھا۔ کیا فرما رہی ہے بیوی؟ ذرا میرے سامنے کہیے، سائم دروازہ کھولتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ خود ہی لے آئیں۔ رومان اسے یوں اچانک دیکھ کر ہکلائی تھی۔ بیوی 2 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا، سائم نے دھمکی دی تھی۔ نہیں جاؤں گی، رومان ہٹ درمی سے بولی تھی۔ رومان کی حالت پر سائم چیلنج کرنے والے انداز پر مسکرایا تھا، پھر آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھاتے ہوئے بولا، جانا تو ہے ہی، اگر تم نے تیار نہیں ہونا تو کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی لے جاؤں گا۔ سب کے درمیان سے سائم اسے اپنی گود میں اٹھائے باہر لے آیا تھا۔ رومان کا تو ڈوب مرنے کا دل کیا، جبکہ مریم اور حیا نے ہوڈلنگ کرتے خوب پیچھے سے ان کا ریکارڈ لگایا تھا۔ رومان نے بے ساختہ سائم کی مضبوط گرفت توڑنے کے لیے اس کی گردن پر دانت کاٹ دیے تھے۔ اوہ جنگلی بلی، گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر رومان کو اتارتے اس کی گردن پر دانت کاٹ دیے تھے۔ آہ جنگلی بلی، گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر رومان کو اتارتے سائم نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ رومان جذبات میں آ کر حرکت تو کر گئی، پر اب سائم کے اگلے عمل سے ڈرتی ساگن کھڑی تھی۔ ہا ہا ہا، سندس تم بہت کیوٹ ہو، قسم سے تم مجھے پہلے مل جاتی تو کیا بات سی۔ صبح صبح سیڑھیاں اترتے آئزل کے کانوں میں حمزہ کے کھلکھلانے کی آواز پڑی تھی۔ آئزل نے تجسس سے پلر کی اوٹ سے لاؤنج میں جھانکا تو حمزہ کے قریب سندس کو بیٹھا دیکھ کر اس کا چہرہ جلن سے سرخ ہو گیا تھا۔ بڑے کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، چلو پہلے نہیں اب تو ٹھیک وقت پر مل گئی ہو۔ کیوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سندس حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے محبت سے دلبریز لہجے میں بولی تھی۔ ایسا اس نے جان بوجھ کر آئزل کو دیکھ لینے کے بعد کہا تھا۔ منحوس چڑیل انسان، تم نے میرے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئزل غصے سے بڑبڑاتی ان دونوں کے نزدیک آئی تھی اور سندس کا ہاتھ اٹھا کر پیچھے پھینکتے ہوئے بولی تھی، سندس تمہیں تمیز نہیں، کسی کے شوہر پر یوں ہاتھ رکھے بیٹھی ہو۔ آئزل کے انداز پر سندس نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا تھا۔ ہیلو میڈم، مجھے تمیز کا قاعدہ پڑھانے سے پہلے خود پہلے سیکھ لو، کسی کی پرائیویسی میں دخل نہیں دیتے۔ ویسے بھی میں نے کسی غیر کے نہیں بلکہ اپنے ہونے والے شوہر کے کندھے پر ہی تو ہاتھ رکھا ہے۔ بھول گئی ہو تم نے ہی مجھ سے اپنے شوہر کی دوسری شادی کی بات کی تھی۔ سندس کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ ہونے والا شوہر ہے، ابھی ہوا تو نہیں، اس لیے احتیاط کرو، آئزل نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ سندس نے اس کی حالت سے خوب لطف اٹھایا تھا۔ حمزہ نے غصے سے اسے پاگل کو دیکھا تھا جو اپنے شوہر کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہی پھر بھی اپنی بات سے نہیں پھر رہی تھی۔ او تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، آج ہی حمزہ سب گھر والوں سے بات کر لے گا، کیوں حمزہ کرو گے نا؟ سندس نے اب حمزہ کو درمیان میں گھسیٹا تھا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے، آئزل تڑپ کر تیزی سے بولی تھی۔ سندس نے لب بھیج کر اپنی ہنسی کو روکا تھا۔ چوہے بلی کا یہ کھیل بہت مزے کا تھا۔ کہیں پہ نظریں کہیں پہ نشانہ، سندس دل ہی دل میں گنگنائی تھی۔ حمزہ کی بات پر آئزل نے دکھ کے ساتھ کھڑے شہزادے کو دیکھا جو اسے تو شاپنگ پر نہیں لے کر گیا تھا لیکن سندس کو آفر کر رہا تھا۔ آئزل کے دیکھنے پر حمزہ معصومیت سے بولا تھا، کیا ہوا بیگم، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یار تم بھی تیار رہنا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی، ویسے بھی میری پہلی بیوی ہو، پہلی بیوی کے حقوق پورے کیے بنا میں دوسری بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے کا سوچ سکتا ہوں؟ کیا انداز تھا اس شہزادے کا، سندس کا دل قہقہ لگانے کو کیا تھا۔
मगर जब्त करके खड़ी आइज़ल की आंखें आंसुओं से भरी थी, जिनसे वो खुद भी अनजान थी। हमजा आइज़ल की आंखों से आंखें चुराते मोबाइल को देखते हुए बोला था, ठीक है सुंदस, 11 बज गए हैं। पहले ही ऑफिस से 3 घंटे लेट हो चुका हूँ। मजीद रिस्क लेकर नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकता। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बाहर की जानब कदम उठाने से पहले रुककर इसने आइज़ल को खींचकर अपनी बाहों में भरा था। सुंदस मुस्कुराहट रोकते शर्म से रुख फेर गई थी। हमजा आइज़ल के माथे पर बोसा देते इसके करीब झुकते हुए गमगीन लहजे में बोला था, खुदा हाफिज मेरी बीवी, चलता हूँ, शाम तक तैयार रहना। हमजा ये कहते ही चला गया था। सुंदस भी चुपके से हंसी दबाए वहाँ से खिसकी थी। आइज़ल कितनी देर वहीं गुमसुम खड़ी रही थी। उफ जंगली बिल्ली। साइम रुमान को गाड़ी में बिठाते अपनी गर्दन को मसलते हुए बोला था, जहाँ रुमान के दांतों के निशान नजर आ रहे थे। रुमान की तो सांसें सूख चुकी थी। बगैर सोचे समझे वो ये हरकत कर बैठी थी, मगर अब पछता रही थी। साइम ड्राइविंग सीट पर बैठा था। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही वो रुमान की तरफ झुका था। रुमान ने जोर से आंखें मींची थी। कमीज को मुट्ठियों में जकड़े वो इसी इंतजार में थी कि अब पड़ा थप्पड़ के अब पड़ा। साइम रुमान के चेहरे पर नजर आते डर को देखते ज़ेरे लब मुस्कुराया था। झुककर रुमान के चेहरे पर फूंक मारते वो गंभीर लहजे में बोला था, मिसिस, आज की इस गुस्ताखी की सज़ा तुम्हें शादी वाले दिन मिलेगी। अभी सबके सामने कुछ भी करके मैं अपना किरदार मशकूक नहीं करना चाहता। रुमान ने अपनी सीट बेल्ट बांधते साइम की आंखों में देखते गलती कर ली थी। एक तो पहले ही बेचारी डरी हुई थी, ऊपर से वो हर जाए भी खूब गिन गिन के बदले ले रहा था। आप अभी बदला ले ले, लेकिन धमकियां तो ना दे। गाड़ी घर से निकलते ही रुमान ने जल्दी से अपना हाथ साइम के सामने करती मासूमियत से बोली थी। रुमान के दिल की धड़कन इसे अपने कानों में सुनाई देने लगी थी। आंखें जोर से मींच ली थीं। डर मजीद बढ़ गया था। इसे साइम की समझ नहीं आ रही थी। आप ऐसे क्यों हैं आखिरकार, रुमान चिढ़कर बोली थी। हाँ बहुत खूबसूरत हो ना, साइम ने जानबूझकर उल्टा जवाब दिया था। मैंने ये कब कहा। हाँ पता है, बहुत खूब रू हूँ मैं। बार बार मत बताओ मिसिस, खामखा में पहाड़ों पे चढ़ रही हो। क्या है, अभी आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मुझ मासूम ने तो कुछ किया भी नहीं। कर तो रहे हैं, क्या कर रहा हूँ, मुझे चिढ़ा रहे हैं। रुमान रोने वाली हो गई थी। हा ठीक है, एक शर्त पर तंग नहीं करूँगा। तुम अब चुप करके बैठोगी और मेरी पसंद की सारी शॉपिंग करोगी, साइम ने हंसते हुए कहा था। ठीक है, रूठे लहजे में बोलती रुमान विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी थी। साइम का बाकी का सफ़र पुरलुत्फ गुजरा था। रुमान को तंग करने के पीछे आज कोई गुस्सा, शिकवा, शिकायत नहीं, बल्कि एक अजीब सा खूबसूरत सा एहसास था, जो इसे बार बार रुमान से उलझने का कह रहा था। इसके बाद साइम ने अपनी मर्जी से खूब दिल भरकर रुमान को शॉपिंग करवाई थी। शॉपिंग के बाद साइम इसे एक रेस्टोरेंट में ले आया था, जहां साइम ने सारी रुमान की पसंद के खाने मंगवाए थे, मगर वो रूठी गुड़िया इस पर ध्यान ही नहीं दे पाई थी। क्या बात है सुंदस आपी, आज बहुत खुश लग रही हो, और ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो। अफरा ने हैरत से सजी सवरी सुंदस को देखा था, जो आज बहुत चहक रही थी। इंसान का अंदर खुश हो तो चेहरा भी खिल सा उठता है। वो यहाँ आकर सच में बहुत इंजॉय कर रही थी। सुंदस वो लड़की थी जो सबकी खुशियों में खुश रहती थी। इसने रब से शिकवा करना नहीं, बल्कि हर हालत में सब्र और शुक्र करना ही सीखा था। ये क्या आइज़ल आपी, आप पीछे क्यों बैठी हैं, और तुम अहमर कदे, चलो पीछे आओ, भाभी को भाई के साथ बैठने दो। कहते साथ ही अफरा ने घसीटकर अहमर को नीचे उतारा था। नहीं, आगे बैठने से परियाना को ठंड लग जाएगी, मैं पीछे ही ठीक हूँ। सुंदस को आगे बैठना पसंद है, इसे बिठा दो, आइज़ल ने लातल्की जाहिर करते हुए कहा था। क्या यार आइज़ल भाभी, किसी के लिए इतनी जल्दी अपनी जगह नहीं छोड़ते। कुछ नहीं होता परियाना को, आपसे ज़्यादा हमजा भाई ख्याल रखेंगे। अफरा ने बाजू से पकड़ते आइज़ल को ज़बरदस्ती बाहर निकाला था। इसे फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद पीछे बैठी थी। हमजा ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। अफरा बच्चे, यहाँ हर कोई तुम्हारे जैसा समझदार नहीं, इसलिए आइंदा से अपने कीमती अल्फाज ऐसे इंसान पर ज़ाया मत करना जो इनकी कदर न करे, हमजा ने आइज़ल को नज़रअंदाज करते अफरा से कहा था। क्या मतलब लाला। अफरा और अहमर की सवालिया नज़रें हमजा की जानिब थी। मैं कह रहा था कि आज तुम सबकी शॉपिंग मेरी तरफ से, जिसने जो लेना है ले लो, पेमेंट मैं करूँगा। हमजा ने खूबसूरती से बात टाली थी। गाड़ी में अफरा और अहमर का शोर शराबा शुरू हो गया था। सुंदस भी इनकी गुफ्तगू में शामिल हो गई थी। हाँ अलबत्ता हमजा और आइज़ल सारे रास्ते खामोश ही रहे थे।
پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ لوگ شاپنگ مال میں گھوم رہے تھے۔ افرا اور احمر کی شاپنگ ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، ایسے میں باقی سب کا تو شاپنگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حمزہ کو اب ان پر غصہ آنے لگا تھا، جو ایسے بے فکری سے گھوم رہے تھے جیسے آج ساری رات انہوں نے یہیں رہنا ہو۔ شکر ہے سعد تم آ گئے، ان لوگوں کی تو شاپنگ ہی نہیں پوری ہو رہی۔ میری بیٹی تھک گئی ہے، ایک کام کرو تم احمر، افرا اور سندس کو شاپنگ کرواؤ، میں آئزل اور پریانہ کو لے کر جا رہا ہوں۔ حمزہ نے سعد کو فون کر کر یہیں بلا لیا تھا، جس کے آتے ہی حمزہ نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ ہاں 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 ٹھیک ہے تم جاؤ۔ سعد حمزہ بیچارے کی حالت دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حمزہ فی الحال ساری ناراضگی ایک طرف رکھ کے بغیر وقت ضائع کیے آئزل کا ہاتھ پکڑے دوسری منزل پر موجود لیڈیز کپڑوں کی دکان کی طرف لے آیا تھا۔ حمزہ پہلے پریانہ کی شاپنگ کر لیتے ہیں، میرے پاس ابھی بہت کپڑے ہیں، آئزل نے مشورے سے نوازا تھا۔ چپ کر کے اپنی شاپنگ کرو بیگم، احمر لوگوں کی وجہ سے آگے ہی بہت خوار ہو گیا ہوں، اب بس تمہارا سامان لیں گے، پھر میں اپنی بیٹی کے کپڑے خود ہی لوں گا، وہ کون سا تم لوگوں کی طرح نخرے کرتی ہے۔ احمر نے سیل گرل کی مدد سے 3-4 اچھے سوٹ منگوائے تھے۔ توبہ میں کب نخرے کرتی ہوں، آئزل نے منہ پھلا کر اعتراض کیا تھا۔ حمزہ کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا، اس کے کان کے قریب جھکتے گمگین لہجے میں بولا تھا، بیگم اتنی پیاری حرکتیں یوں پبلک پلیس پر نہیں کرتے، قسم سے اس وقت کمرے میں ہوتی تو اس حرکت پر جواب ضرور دیتا۔ حمزہ کا لو دیتا لہجہ آئزل کا چہرہ حیا سے سرخ کر گیا۔ آپ کا کپل بہت پیارا ہے سر، سیل گرل ان کے پاس سوٹ لاتے ہوئے بولی تھی۔ حمزہ دل سے مسکراتے ہوئے بولا، شکریہ۔ آئزل مزید پزل ہو گئی تھی۔ حمزہ نے پھر اپنی مرضی سے آئزل کے لیے خوب ساری شاپنگ کی تھی، کپڑے، میچنگ جویلری، جوتے، بیگ وغیرہ سب لے لیا تھا۔ مزید 2 گھنٹوں کی تک و دو کے بعد وہ سب اب فوڈ کورٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ پریانہ نے نہ خود کچھ کھایا تھا نہ حمزہ کو کھانے دیا تھا، بس اشتیاق سے ادھر ادھر دیکھتے اس نے حمزہ کو خود میں الجھائے رکھا تھا۔ آئزل نے پریانہ کو پکڑنا چاہا، حمزہ نے انکار کر دیا، وہ خود بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ رات گئے وہ لوگ واپس آئے تو تھک چکے تھے، اس لیے آتے ہی اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے تھے۔ حمزہ آج رات کو مائیوں کی رسم ہے، مجھے ہر حال میں رسم سے پہلے فیصل آباد جانا ہے، یہ شاپنگ سے 2 دن بعد کی بات ہے جب آئزل صبح حمزہ سے بولی تھی، نہیں آج جانا مشکل ہے، آج بہت اہم میٹنگ ہے، ہاں رات میں چلیں گے تو صبح تک پہنچ جائیں گے، تو اس لحاظ سے پیکنگ کر لینا۔ مصروف سا حمزہ ٹائی پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ آئزل کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا، مگر پھر بھی اسے اپنی بات منوانی تھی، اس لیے حمزہ کی ٹائی اس کے ہاتھ سے پکڑتے خود باندھنے لگی تھی۔ پلیز آج ہاف ڈے پر آ جائیے گا، چاہے ہم ٹائم ہی کیوں نہ پہنچے، لیکن مجھے مائیوں پر جانا ہے پلیز۔ حمزہ کے قریب ہوتے آئزل معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ حمزہ نے دلچسپی سے آئزل کے اس انداز کو دیکھا تھا، تبدیلی تو وہ پچھلے 2 دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ کہیں وہ غیر ارادی طور پر اس پر اپنا حق جتانے لگی تھی۔ بیگم اگر اتنے پیار سے کہو گی تو آج آفس ہی نہیں جاؤں گا، لیکن دیکھ لینا نقصان تمہارا ہی ہوگا، آئزل کی کمر کو نرمی سے گرفت میں لیتے حمزہ نے ذومہنی لہجے میں بولا تھا۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔